بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آپ سب کو ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر پتا چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، جس چیز کی شروع سے شروعات ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا آغاز اس مبارک اور جامع سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کیا گیا ہے، یعنی کلیئر کیا گیا ہے کہ بندہ عابد ہے اور خدا معبود، اور بندہ حاجت مند ہے اور خدا حاجت روا۔ اس لیے یہ ساری کائنات پرورش کی محتاج ہے، اس لیے انسان دین اور دنیا کی ہر بھلائی کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے، اور خدا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیمات کا اصل واحد مقصد یہی ہے کہ بندے کو اس کے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ وہ ہدایت پالے۔ سورہ فاتحہ وہ پہلی مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر کئی احادیث وارد ہوئے ہیں۔ احادیث کے علاوہ اس سورت کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے اسے نماز کی ہر رکعت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اس مبارک سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد، اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مبارک سورت کا ایک اور نام ہے الکافیہ، یعنی کفایت کرنے والی، جس کا مطلب ہے شفا دینے والی۔ سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ آخری 3 آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور چوتھی درمیان والی جو آیت ہے اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کرتا ہے، یعنی ایک وعدہ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہینڈ شیک کرتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے، اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا۔ فار ایگزامپل، کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہیں۔ اہل علم کا خیال ہے کہ رحمان سے مراد دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم سے مراد آخرت کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ رحمان کے وزن پر آنے والے الفاظ میں شدت اور اجلت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سکران، جس کا مطلب ہے جو حالت نشے میں ہو، غضبان، جس کا مطلب ہے جو غصے کی حالت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ غصہ اور نشہ نہایت شدید کیفیت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جلد ہی جاتا رہتا ہے۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ یہ رحمت شدید ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، سب پر رحمت خداوندی کا سایہ موجود ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کی چادر اٹھا لی جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ آخرت میں جن لوگوں کو رحمت خداوندی حاصل ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہیں، پھر کبھی محرومی نہیں۔ اس لیے رحیم سے آخرت کی نا ختم ہونے والی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔
اگر مخلوق میں کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے تو وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اصل میں یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی احمد تھا، جس کے معنی خوب تعریف کرنے والے کے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو جوڑ دیا ہے۔ فار ایگزامپل، کھا کر فارغ ہو تو اللہ کی حمد، سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد، ٹوائلٹ سے نکلے تو اللہ کی حمد، چھینک آئے تو اللہ کی حمد، یہاں تک کہ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اللہ کی حمد، اور بیمار کی عیادت کی جائے تب بھی اللہ کی حمد کہا جائے، یعنی الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومن کی زبان کو حمد الہی سے تر کیا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل مختار ہیں، جس کو چاہیں معاف کریں یا سزا دیں۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ گنہگاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اور وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے عقیدے کفار کی بنیاد یہی ہے، ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت اور بدلے کا مالک ہے، اور عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو بندگی کا حصہ ہیں، یعنی نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نظر، اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہیں، اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردے کے لیے جائز نہیں، اور دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے اور یہ عمل حرام ہے۔ اور ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا کیا۔ یہاں پر انعام سے کیا مراد ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ اور خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ اور جو قرآن مجید نے جہاں کہیں آبا و اجداد کی اتباع سے منع کیا ہے، اس سے مراد وہ آبا و اجداد ہیں جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، اور جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اور یہاں پر ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ان دونوں گروپ کے لوگوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ یہاں پر دونوں گروہوں سے مراد یہودی اور عیسائی کے لوگ ہیں، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ اس کے معنی اے رب قبول فرما لیجئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی، جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو کہا کہ آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔